الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بزي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي الحمد لله منشي الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب سنة التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ بعد حمد و ثنا معزز و محتشم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج کے حوالے سے اور اللہ کے حبیب کریم علیہ تحیت و ثنا کے اس معراج جسے ہم سفر معراج بھی کہہ لیا کرتے ہیں، لیکن میں اس کو عمومی طور پر سیر کہا کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن حکیم نے اسے سیر سے تعبیر کیا ہے۔ بہرکیف اس کے حوالے سے چند باتیں، چند گزارشات میں آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں حق تعالیٰ سبحانہ میری زبان پر کلمت الحق جاری و ساری فرمائے، سن کر سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ تحیت و ثنا کے اس عظیم معجزہ کا جہاں تذکرہ فرمایا تو رب تعالیٰ نے سائنس کے جو حرکت، سیر یا سفر کے حوالے سے چند ایک سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب بھی بڑا پر لطف اور باکمال ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع کی طرف آگے کچھ باتیں آپ سے عرض کروں، میں اس نقطے پر ذرا توجہ چاہوں گا کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو حرکت ہے اس کے لیے سب سے پہلے ایک محرک کا ہونا ضروری ہے، یعنی حرکت دینے والے کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، سائنس یہ کہتی ہے کہ جس کو حرکت دی جائے گی، یعنی صرف محرک حرکت دینے والا ہی نہیں، جس کو اس نے حرکت دینا ہے وہ بھی تو کوئی ذات ہونی چاہیے کہ جسے حرکت دی جائے گی۔
اور پھر تیسرا یہ کہ مبدأ حرکت کیا ہے، حرکت کہاں سے دی جا رہی ہے، اور پھر انتہائی حرکت کیا ہے، کہاں تک دی جا رہی ہے، اور پھر زمان حرکت کیا ہے، کس وقت دی جا رہی ہے، اور وجہ حرکت، علت، سبب، ریزن اس حرکت کے پیچھے کیا ہے۔ یہ کچھ 6 کے قریب سائنس کے اس پر سوالات ہیں۔ قرآن حکیم کی آیہ مقدسہ کی اگر ترتیب دیکھیں، فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ وہ جو سائنس کا سوال ہے کہ محرک کون ہے، حرکت دینے والا کون ہے، رب کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ تو حرکت دینے والا وہ رب تعالی ہے، یہ سیر کروانے والی ذات رب تعالی کی ہے۔ اب یہیں پر ایک اور نقطہ کی طرف بھی میں نشاندہی کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جو آج تک ہماری نصابی کتب میں اکثر جو طلباء سائنس سے شغف رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ ایک نظریہ پڑھتے چلے آ رہے ہوں گے کہ زمین حرکت کرتی ہے اور چاند سورج کے گرد زمین ہماری یہ جو ارتھ پلینٹ ہے یہ حرکت کرتا ہے۔ تو وہاں جب ان سے یہی سوال کیا جائے کہ بھئی تم یہ کہتے ہو زمین حرکت کرتی ہے، بھئی کون دے رہا ہے، یہی 6 سوال وہاں بھی اٹھتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ جی رب تعالیٰ دے رہا ہے، تو گزارش یہ کی جائے گی کہ سائنس کے مطابق تو ایسی ذات کا وجود ہی نہیں ہے کہ جو حواس خمسہ میں نہ آ سکے۔ تو جب وہ رب ہی کے وجود کا انکار کر دیں گے تو پھر وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زمین کو حرکت رب دے رہا ہے؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ باہر کیف اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہے، اور جو کہتے ہیں کرتی ہے ان کے بہت سے دلائل ہیں، پھر ان کے جوابات ہیں۔ ایک چھوٹا سا میں نے نقطہ آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلا جو بنیادی سبب کی حرکت دے کون رہا ہے، یہیں سے آ کر معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، کہا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے حرکت دی، جس نے سیر کروائی۔ تو وہ حرکت دینے والا کون ہے؟ وہ رب تعالی ہے۔ اب حرکت کب دی؟ لیلاً، رات کے وقت، زمان حرکت بیان کر دیا۔ کس کو دی؟ عبدی ہی، بعبدی، اپنے عبد خاص کو۔ مبدأ حرکت کیا ہے، کہاں سے دی؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ کہاں تک دی؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اور پھر جو آخری سوال اٹھتا ہے کہ وجہ حرکت کیا ہے؟ لنریہ من آیاتنا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاکہ ہم دکھائیں اپنے عبد خاص کو اپنی نشانیاں۔ اب یہاں پر اگر غور فرمائیں تو ایک بات بڑی واضح ہو جاتی ہے، یہ سوالات اور ان کے جوابات تو اپنی طرف رہے، تو سائنسی ایک تحقیق ہے اور اس پر قرآنی اسلوب کا انداز بیاں ہے، قرآن کا اعجاز ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ معراج یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جانے والے معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے ہی خرق عادت، خرق انسان کی عقل میں نہ آنے والے کام کو ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بھی یہ معجزہ ہے اور عقل نہیں مانتی، تو عقل نہیں مانتی یہی تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ اگر یہ عقل میں آ جائے، عقل کو سمجھ پڑ جائے، تو پھر معجزہ کیسے ہوا؟ معجزہ تو کہتے ہی اس کو ہیں جو انسانی عقل سے ماورا ہو، تو عقل میں تو یہ آ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ
وہ ذات کہ جس نے سیر کروائی رات کے وقت اپنے عبد خاص کو. عبد خاص سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. یہاں سیر سے تعبیر کیا. اب یہ سیر کس قدر طویل ہے، اس کی کس قدر زمانے کو گھیرے ہوئے ہے، کتنا وقت لگا، کس قدر طویل سفر تھا، کس قدر طویل مسافت تھی، اس پر ایک الگ بحث ہے. لیکن اس طرف جانے سے پہلے میں ایک بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ اس کو رب تعالیٰ نے سیر کہا، اور سیر اور سفر میں بڑا فرق ہے. سفر جب انسان کرتا ہے تو منزل تک پہنچنا مقصود ہوتا ہے کسی غرض کے تحت، تو وہ اپنی غرض کے تحت اس منزل کی طرف سفر جاری رکھے ہوئے چلتا چلا جاتا ہے، اس چیز سے قطع نظر کہ اس کے گرد و پیش میں کیا مناظر ہیں، کیا کون کون سے وہاں مکانات ہیں، کس قسم کے وہاں باغات ہیں. اس کو ان چیزوں سے، ان رعنائیوں سے، ان رنگینیوں سے غرض نہیں ہوتی. اس کو غرض ہوتی ہے تو صرف اپنی منزل تک پہنچنے سے، کہ جتنی جلدی ہو سکے میں منزل تک پہنچ جاؤں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر طویل سفر کو رب تعالیٰ نے جو سیر فرمایا، تو سیر تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں جانے والا، چلنے والا اپنے گرد و پیش میں آنے والے مناظر کو دیکھتا ہے. ہر وہ مقام جو اسے خوبصورت لگتا ہے وہاں وہ رک جاتا ہے، اس کو اچھے جی بھر کر دیکھ کر نظارہ کر کے پھر اگلی طرف چلتا ہے، اور پھر اگر کوئی اور نظارہ نظر آیا تو وہاں رک جاتا ہے، اس نظارے کو دیکھتا ہے، اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور پھر اگلی طرف چل پڑتا ہے. تو ٹھہر ٹھہر کر وہ ہوتا ہے جس کو سیر کہتے ہیں. تو یہ سیر جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی، کس قدر طویل ہے، کس قدر اس میں وقت لگا، تو انسانی عقل اس کو مانے گی نہیں کہ وقت کتنا سا، اتنا سا کہ ابھی بستر بھی گرم ہے، ابھی دروازے پر لگی وہ زنجیر وہ بھی جنبش میں ہے، اور وہ مسافتیں کہ جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ اس لحظہ میں، اس آن کی آن میں عبور بھی ہو جاتی ہیں. چلے بھی گئے اور آ بھی گئے. کتنا سا وقت لگا، ایک جو زنجیر ہے وہ بھی ابھی جنبش میں ہے، بستر ہے تو وہ بھی ابھی گرم ہے. یہ سیر ہے. تو جن کی سیر کا عالم یہ ہو، ان کا سفر کیسے کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ جو سیر کرتے ہیں اور اتنے مختصر سے عرصہ میں، اس قدر مختصر کہ ابھی جو جنبش اس میں ہے، زنجیر میں، وہ اس میں باقی، بستر میں جو حرارت ہے وہ اس میں باقی ہے. کتنا سفر کہا؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کا عرصہ ہے. 7 آسمان، ان سے ورا سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے آگے کہاں گئے، کہاں عرش، عرش سے کہاں گئے، کچھ خبر نہیں. تو جن کی سیر سمجھ میں نہیں آتی، تو جب کوئی امتی حال زار میں ان کو پکارے تو وہ سیر کرتے تو نہیں آئیں گے، وہ تو سفر کرتے آئیں گے. جن کی سیر سمجھ میں نہ آئے، ان کا سفر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ذرا دیکھیے کہ
سفر جو اللہ کے حبیب کریم علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا، یہ جو سیر فرمائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مسجد سے۔ پہنچے کہاں پر؟ مسجد میں۔ چلے کہاں سے؟ مسجد سے۔ اور پہنچے کہاں پر؟ مسجد میں، جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، کہا من المسجد الحرام، چلے تو مسجد حرام سے چلے، اور پہنچے تو کہاں؟ مسجد اقصی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے حبیب جو سیر کر رہے ہیں وہ کہاں سے کہاں کو ہو رہی ہے؟ مسجد سے مسجد کی طرف ہو رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو رب والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی سیر کہاں سے ہوتی ہے؟ مسجد سے ہی ہوتی ہے۔ اور کہاں کو ہوتی ہے؟ مسجد ہی کو ہوتی ہے۔ اور پھر واقعہ معراج تو اس قدر طویل ہے کہ ساری رات بھی گزر جائے تو بیان نہیں ہو سکتا۔ میں صرف چند ایک باتوں کی طرف، چند ایک چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اللہ کے حبیب کریم علیہ تحیت و ثنا جب رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے تو رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناجات، جو گفتگو رب اور اللہ کے حبیب کریم علیہ تحیت و ثنا کے مابین ہوئی، جس کو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ مکالمہ ہے رب تعالیٰ کا اپنے حبیب سے، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا باری تعالیٰ التحیات للہ، میری تمام تر عبادات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری مالی، بدنی، فعلی، قولی سب عبادتیں کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی، یہ رب تعالیٰ کی جناب سے جواب ملا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں۔ تو جب یہ سلامتی، رحمت اور برکتیں رب کی جناب سے ملی تو اللہ کے حبیب نے ان کو کیسے اپنے دامن میں لیا؟ عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ، یہاں علینا جمع کا صیغہ ہے، رب تعالیٰ نے جو رحمتیں، جو برکتیں، جو سلامتی عطا فرمائی تو سرکار نے کس طرح سے انہیں لیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو عباد اللہ الصالحین ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو تو الگ ذکر کر دیا۔ السلام علینا میں جو گناہگار امتی ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل رکھا، یعنی سرکار اس قرب میں بھی، وہ او ادنا کی رفعتوں میں بھی ہم گناہگاروں کو بھولے نہیں ہیں۔ اب اس جگہ ذرا رک جائیے اور توجہ کیجئے کہ اس مقام پر فکان قاب قوسین او ادنا کی رفعتوں میں اللہ کے حبیب نے ہمیں نہیں بھلایا، لیکن آج ہمارا حال یہ بنا کہ ہم نے بھلا دیا۔ وہ تو عرش اعظم پر پہنچ کر بھی ہمیں بھولے نہیں ہیں، اور آج ہم اس زمین پر رہ کر بھی بھول گئے ہیں۔ اور ایک جو دوسرا تحفہ رب تعالیٰ کے حضور سے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے دیا،
ہمیں دیا. اب ذرا غور کیجئے، تحفہ کسے دیا جاتا ہے؟ جو محبوب ہوں، جو اپنے ہوں. تحفے تو انہیں دیے جاتے ہیں. کبھی غیروں کو بھی کوئی تحفہ دیتا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے تحفہ دیا اپنے حبیب کو کہ یہ ان کو دے دے جو میرے اپنے ہیں، یعنی مومنین ہیں. وہ کون سا تحفہ؟ وہ نماز کا تحفہ. یہ جو رب کی جناب سے اللہ کے حبیب کریم علیہ تحیت و ثنا ہمارے لیے لے کر آئے تحفہ، وہ کون سا تحفہ ہے؟ وہ نماز کا تحفہ ہے. اب ذرا خود غور کیجئے کہ اگر کسی کا دیا ہوا تحفہ اس کے سامنے جس کو اس نے دیا ہے اس کو دیا جائے اور وہ اسے لینے سے انکار کر دے، وہ اس کا تحفہ لے نہ، تو دینے والے کو دکھ ہوگا کہ نہیں؟ دینے والا غمگین ہوگا کہ نہیں؟ وہ ناراض ہوگا کہ نہیں؟ تو جس رب نے اپنے حبیب کریم علیہ تحیت و ثنا کو ان رفعتوں، ان قرب میں ہمارے لیے ایک تحفہ دے کر بھیجا، آج ہم ذرا خود غور کر لیں ہم نے کس قدر اس تحفے کو لیا ہے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم لٹ رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں، ہم پر یہ مصائب ہیں، یہ مختلف قسم کے وبائی امراض ہیں، مختلف قسم کے دکھ اور تکالیف ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم رب سے دور ہیں. اور ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں وہ بلاتا ہے ہم پھر نہیں آتے، تو میں تو عرض کرتا ہوں کہ میاں یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ تو قادر مطلق ہے. بندے کی کیا مجال کہ وہ بلائے اور یہ نہ آئے؟ ذرا بتائیے نا، جب اس کی طرف سے بلاوا آتا ہے کوئی رک سکتا ہے؟ جب وہ بلاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا، جب ضابطہ اس کا سامنے آتا ہے اس قادر مطلق کا، تو کوئی ایسا جو رک سکے نہیں میں نہیں جاتا. تو اس کی طرف سے بلاوا آئے تو کوئی رک جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں. تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں 5 وقت اس کی طرف سے بلاوا آتا ہے، لوگ جاتے ہی نہیں. پھر کیا وجہ ہوئی؟ معاملہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے ان سے ناراضگی ہی ایسی ہے کہ ان کو اس نے بلایا ہی نہیں. اس نے مال بھی دیا، گھر جائیداد بھی دیا، اولاد بھی دی، سب کچھ دیکھ کر اپنے گھر سے نکال باہر کیا کہ لے جا، اور لگا رہا اسی کے پیچھے، میرے گھر کی طرف دوبارہ رخ مت کرنا. اس کی ناراضگی اس قدر ہوئی. اور پھر جب رب ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ انعامات اور اس کا فضل اور اس کی رحمتیں نہیں اترتی، اس کا غضب ہی اترتا ہے. اور آج ہمارا حال تو یہ بنا نا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ فرائض ان کی ادائیگی کرنا، یہ ہماری طبیعتوں پر بوجھ ہے. ہمیں ان سے بڑی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. اور پھر ہم زمانے میں سکون بھی تلاش کرتے ہیں، ہمیں چین بھی مل جائے، ہمیں راحت بھی مل جائے، ہم پر رب کا فضل بھی ہو جائے، اس کا کرم بھی ہو جائے، اس کی رحمت بھی اترے. ایسا تو نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ تمام تر کام جن سے رب کا فضل ملتا ہے ہم تو وہ کرنے کو تیار ہی نہیں. آج آپ ذرا خود غور کیجئے، ہمارے معاشرے کی جو صورتحال بنی ہے اور پوری دنیا پہ جو اس وقت صورتحال ہے، ہر طرف مختلف یہ امراض پھیلے ہوئے ہیں، یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے.
وجہ کیا ہے؟ بعض تو ہم یہ کہتے جی فلاں نے چھوڑا ہے، فلاں نے پھیلایا ہے. بھائی وہ پھیلایا ہے اگر مانا بفرض اگر کسی نے پھیلایا بھی ہے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ ذرا سوچئے کہ رب تعالی جب تک نہ چاہے کوئی چیز اثر کر سکتی ہے؟ جو جی آئے کسی کا کوئی کر لے، وہ قادر مطلق، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. تو جب تک وہ کسی کو نہ چاہے کچھ ہو نہیں سکتا. یہ ایک مومن ہونے کے اعتبار سے، ایک صاحب ایمان ہونے کے اعتبار سے ہمارا نظریہ ہے اور ہونا چاہیے. لیکن جب ہم یہ مانتے بھی ہیں، یہ جانتے بھی ہیں، اور پھر یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے، اس کا مطلب اگر کسی نے پھیلایا یا نہیں پھیلایا، خود پھیلا، جو بھی ہوا، اثر تو ہے نا، ہو تو رہا ہے نا. رب چاہ رہا ہے تو ہو رہا ہے، ورنہ ہو نہیں سکتا. تو پھر ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رب کا قرب تلاش کرنا چاہیے، ہمیں اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. لیکن آج کیا ہے؟ ہم ویسے کے ویسے ہی ہیں. وہ جو تحفہ رب نے ہمیں اس شب میں دیا تھا، ہم نے تو اس کو لینے سے عاری ہیں، انکار کیے ہوئے ہیں. ہم بھاگے پھرتے ہیں زمانے میں پھر بھی اس کا فضل تلاش کرنے. میاں اس کا دیا ہوا تحفہ تو تم نے قبول نہیں کیا تو وہ تو ناراض ہی ہوگا، وہ تو پھر غضبناک ہی ہوگا. اور پھر بھی تم اگر پورے زمانے میں امن اور سکون تلاش کرو تو رب قرآن میں کہہ چکا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب کے ذکر سے ملتا ہے دل کو اطمینان. اگر وہ نہیں ہے تو لگے رہو پھر زمانے پر سکون اور اطمینان کی تلاش کرنے، کہیں نہیں ملے گا. تو یہ بڑا ہی اہم موقع ہے ہمارے پاس، لیکن ہمارا تو حال بڑا عجیب ہے. اس نے ہمیں یہ دیا اپنے قرب کا ذریعہ، دیگر اس نے فضل و کرم فرمائے ہم پر. اور آج مجموعی طور پر اگر میں موجودہ حالات کی بات کروں تو حال یہ بنا ہے کہ لوگ مصائب میں ہیں، ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، مصائب کا سامنا کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ توبہ استغفار کریں، ہم الٹا جھوٹ پر تلے ہوئے ہیں. یہ مختلف یہ جو مرض پھیلا ہوا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے بے بہا کی ویڈیوز بنا کر، آرٹیکلز لکھ کر کہ جی یہ اس میں اس چیز کا علاج ہے، پیاز کھا لو، یہ کر لو، ایسا کر لو، یہ ہے. مختلف قسم کے ہم نے جھوٹ کے پلندے جمع کر کے وہ چڑھا دیے اور مذاق بنا رکھا ہے. اب مجھے بتائیے کہ رب تعالیٰ تو فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے کس پر؟ جھوٹوں پر. یہ جو ہم نے جھوٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے، اس پہ رب کی رحمت اترے گی؟ رب کی طرف سے تو جھوٹ پر کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی، لعنت اللہ علی الکاذبین. اور تفاسیر کو دیکھیں تو بات یہ سامنے آتی ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہونے کا مطلب ہے کہ رب تعالیٰ کی رحمت سے دوری. تو جب ہم اس روش پر چلیں گے کہ ہر وقت بس جھوٹ ہی جھوٹ کھڑتے رہیں گے تو رب کی تو لعنت ہوگی اور رب کی رحمت سے دوری ملے گی. تو جب رب کی رحمت سے دور ہو جائیں گے ہم اپنے ہی کاموں سے، اپنی ان حرکات سے، اور پھر کہیں بھی ہم تو مسلمان ہوتے ہیں، ہم پر تو رب کا فضل اور کرم اور اس کی رحمت ہونی چاہیے، کام ہمارے وہ ہوں جو اس کی لعنت کے ہیں، اور ہم کہیں جی ہم پر رحمت برسے گی، ہم رب کے ماننے والے ہیں. یہ ایسا تو نہیں ہوتا. اس وقت تو وہ وقت ہے کہ جب ہمیں مجموعی طور پر توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں وہ تمام
تر معاملات ترک کرنے کی ضرورت ہے جو رب کی ناراضگی کے ہیں۔ ہمیں وہ رب کی طرف سے اطمینان اور سکون پانے کے جو ذرائع دیے گئے ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ جو آج کی شب میں رب کی طرف سے ہمیں تحفہ ملا ہے اسے سینوں سے لگانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے رب کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس نے تو وہ قرآن میں صراحتاً کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، کہا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا۔ آج ہم بھلا بیٹھے ہیں نا تو یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کہا لا تکونوا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا۔ تو پھر رب نے ان کو کیا کیا؟ انہیں مار دیا، ان کی ٹانگیں توڑ دی، ہاتھ توڑ دیے، موت طاری کر دی؟ نہیں، پھر کیا کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، رب تعالیٰ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ اور آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہمیں خود ہی کی پہچان نہیں کہ ہم کون ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو خود کو تو پہچان تو ہے کون۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اپنے آپ کو تو پہچانو۔ آج ہم نے اس کو بھلایا تو پھر اس نے ہمیں کیا موت طاری کی؟ نہیں، اس نے ہمیں ہمارا اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ پھر ہم خود سے ہی بیگانے ہوئے پھرتے ہیں، ہمیں اپنا ہی ہوش نہیں رہا۔ اور آج ہمیں سچے دل سے اس کے حضور رجوع لانے کی ضرورت ہے۔ کیا کسی نے کہا تھا، جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ کہا یہ جو کچھ تم پر ہے یہ کس کے باسبب ہے؟ یہ تمہاری اپنی معاملات کے باسبب ہے۔ یہ وہی کچھ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہا جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ اسی کے بسبب کہ جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے تم نے کمایا ہے۔ تو جو کمائی تم نے کی ہے، جو کچھ تم نے بیجا ہے، وہی تم کاٹ رہے ہو، وہی کچھ تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے اس موقع پر رب کی طرف رجوع کریں، اس سے توبہ و استغفار کریں، اس سے بخشش و مغفرت کا سوال کریں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ رب کے حضور توبہ سچے دل سے ہونی چاہیے، صدق نیت سے ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو جس طرح آج حال بنا ہوا ہے، آج ہم توبہ کریں گے، صبح اٹھ کر پھر وہی کام کریں گے۔ ابھی یہ آگے آئے گی نا شب برات بھی، تو آج سے، بلکہ آج سے کام شروع ہے نا، شب معراج سے آگے شب برات تک یہ پٹاخے چلائیں گے، یہودی عیسائی چلائیں گے، ہندو چلائیں گے، سکھ۔ ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، مسلمان چلائیں گے۔ تو مسلمان جب ان کا معمول یہ رب کی نافرمانی، اس کے غضب کو آواز دینے والا ہو، تو پھر رب کی رحمت تو نہیں نہ اترے گی۔ پھر شب برات پہ ہم رات ساری رو کر رب کے حضور سجدے کر کے اسے منانے میں گزاریں گے، اس کے حضور توبہ و استغفار کریں گے، اور پھر صبح اٹھ کر پھر تو سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ اگلی صبح مسلمانوں کے معاشرے میں جھوٹ بھی ختم ہو جائے گا، غیبت بھی ختم ہو جائے گی، دھوکہ دہی بھی ختم ہو جائے گی، سود بھی ختم ہو جائے گا، جھوٹی قسمیں کھا کر غلط سودا بیچنا یہ بھی ختم ہو جائے گا، سب برائیاں معاشرے سے سب کچھ ختم ہو جائیں گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ نہیں۔ تو پھر یہ کیسی توبہ ہے کہ آج رات ہم سارے وہ انتظامات کر کر سوئیں گے، پہلے سے ہم نے وہ ملاوٹ شدہ دودھ تیار کر رکھا ہے جو صبح بیچنا ہے،
آج رات ہم نے سارے وہ انتظامات کر رکھے ہیں جو کل ہم نے برائیاں کرنی ہیں، اور رات ساری ہم توبہ میں گزاریں گے، صبح اٹھ کر پھر وہی کام. تو یہ کہاں کی توبہ ہے؟ یہ تو معاذ اللہ رب سے مذاق کرتے ہیں. توبہ تو ہو سچے دل سے، صدق نیت سے رب کے حضور رجوع کیا جائے. اور اگر سچے دل سے توبہ کر لی جائے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو رب تعالیٰ پھر اپنا فضل اور کرم اور اپنی رحمت کا نزول لازماً فرمائے گا، اس لیے کہ اس کو بندوں کو عذاب دینا اس کا مقصد نہیں. وہ تو چاہتا ہے یہ جنت میں جائیں، یہ سنور جائیں، وہ انہیں انعامات سے نوازے. بندہ خود ہی اگر طلع ہو کہ نہیں میں نے جانا ہی جہنم میں ہے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ بندے کو عذاب میں جلائے، لیکن اس کا حال یہ بنا ہے، یہ اپنی مرضی سے طلع ہے جہنم میں جانے کو. اس سے پوچھا جائے بھئی تجھے کس نے منع کیا تو نماز نہ پڑھ؟ اب آج ہی کے موجودہ ہی حالات میں دیکھ لیں، یونیورسٹی، اسکولز، کالجز سب بند ہیں. پڑھنے نہیں جانا، مدرسہ نہیں جانا، گھر پر ہیں، فارغ وقت ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھنی. تو پھر اس میں قصوروار کون ہے؟ دنیا پر اس قدر وبال آیا ہوا ہے، مصائب کا شکار ہیں. کیا آج سود لینا چھوڑ دیا؟ سود کا کاروبار بند ہو جانا چاہیے تھا. کس قدر اکنومیکل کرائسس نہیں آئے، پھر بھی سود چل رہا ہے. تو یہ ہم خود ہی جہنم میں جانے کو چلے پھرتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس رات کے خاص بابرکت لمحات میں رب کی طرف رجوع لایا جائے، اس کی طرف سے دیے گئے انعامات اور تحائف کو لیا جائے، ان کو سینوں سے لگایا جائے اور آئندہ کے لیے نیت کی جائے، سچے دل سے اس سے وعدہ کیا جائے کہ جو رب کا حکم ہوگا وہ کیا جائے گا، جس سے رب نے منع کیا ہے اس سے باز رہا جائے گا، تو ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی. رب تعالیٰ سے دعا گو حق تعالیٰ سبحانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.